الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ بہت طویل یہ آیت ہے اور اس کے درمیان میں ایک جملہ آیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آیت کے اس ٹکڑے کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عورت مرد کی سربراہی میں کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہاں پر لباس کا ذکر آیا ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے جسم سے سب سے قریب ترین چیز لباس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شوہر اور بیوی کو اتنا قریب دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ شوہر اور بیوی کے لیے لباس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ لباس موسم کی شدت سے بچاتا ہے۔ میرے اور آپ کے جو عیوب ہیں، جسم پر کوئی داغ و دھبا ہے اور جو بھی عیب ہے اس کو ڈھانکتا ہے۔ لباس زینت کا باعث ہوتا ہے، لباس سکون کا باعث ہوتا ہے۔ لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق سے ضبطن کرتا ہے۔ اگر لباس پر کوئی دھبا لگ جائے تو پورے محلے اور شہر کے لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا، بلکہ خاموشی اور تنہائی سے اس کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کی ہے۔ مگر آج اس لباس میں بہت دراڑیں آ گئی ہیں اور بہت دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی سے قبل والدین کی گہری نگاہ بچیوں پر نہ ہونے کی وجہ سے گھر آگ کے شعلوں میں گھر جاتا ہے۔ آج ماں کی غفلت اور باپ کی بے توجہی نے ماں باپ کو بیٹی کی ذمہ داری سے غافل کر دیا ہے، اور اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں حرام کاری کی وجہ سے شادی سے غافل ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شادی مشکل کام ہے۔ شادی کے راستے میں ہزار دقتیں حائل ہیں۔ حرام راستہ آسان ہے اور اس کی طرف سینکڑوں بلانے والے موجود ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نکاح کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور بدکاریوں کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی شکار بیٹیاں ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے، بیٹی کو بہکاتا ہے، اور جب دونوں مل کر گناہ کر چکتے ہیں تو لڑکا صاف ستھرا ہو کر چل دیتا ہے اور لڑکی تنہا اس بوجھ کو اٹھائے رہتی ہے۔ بعد میں جب لڑکا توبہ کر لیتا ہے اور معاشرہ اس کے گناہوں کو بھول جاتا ہے اور لڑکی بھی توبہ کر لیتی ہے، مگر لڑکا اس کے بعد اسے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا جس کو وہ خراب کر چکا ہے، یہ کہہ کر کہ میں فاسد عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی ممنوع ہو گئی اور بدکاری مباح ہو گئی۔ والدین بیٹی کو حلال راستے کے علاوہ ہر راستے پر چلنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ گھر سے باہر بے پردہ اور زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر نکلنے کی چھوٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے شادی کا جائز راستہ مسدود کر دیا ہے، اور شریعت نے بہرہ روی کا سدباب کرنے کے لیے جو بند باندھ رکھے تھے انہوں نے اس کو کھول دیا ہے۔ شریعت نے حیا و عفت کا بند باندھا۔ شریعت نے مرد و زن کے جو اختلاط سے منع کیا اور کہا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان ان کے درمیان لازمی ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ نے اس کو رجت پسندی کہا۔ سماج نے کہا کہ عورت کی تحقیر کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں سوء ظن رکھا جا رہا ہے، عورت کو اپنی آزادی سے محروم کیا جا رہا ہے، اور پھر والدین اور سماج کا یہ اثر ہوا کہ عورت کو مرد کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا، کلینک میں اسے مرد کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا،
جہاں وہ طبی جانچ کے نام پر اپنے اعضاء کھولتی ہے۔ وکیل کے دفتر میں اسے تنہا چھوڑ دیا گیا جہاں وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے اپنا کیس سمجھاتی ہے۔ تاجر کی دکان میں، سینما میں، تفریح گاہوں میں، یونیورسٹی میں، سفر میں، حضر میں، کھیل کے میدان میں، ساحل کے سمندر پر عورت کو مرد کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا اور اسے سمجھا دیا گیا کہ یہی تمدن اور شائستگی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلموں میں اس کے جسم کی نمائش کر کے لذت اٹھائی جا رہی ہے۔ آج عورت اشتہار میں ہے، عورت سڑکوں پر ہے، عورت فیشن میں ہے، عورت سینما کے پردوں پر ہے، عورت ڈرامے میں ہے، عورت تھیٹروں میں ہے۔ آج فلم گانوں کی مغنیاں عورت ہے۔ رسالوں کی ٹائٹل پر ہر جگہ عورت کو جب تک آدھا یا پورا ننگا کر کے نہ دکھایا جائے کام نہیں بنتا۔ آج کوئی اخبار نہیں جو زنا بالجبر سے خالی ہو۔ آج اس ملک کا حال یہ ہے کہ ہر روز دسیوں ہزار بچے ناجائز پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں اسقاط حمل ہو رہے ہیں۔ اس ترقی یافتہ ملک کی عصمت کا یہ حال ہے کہ ہر روز ہزاروں لڑکیاں سن بلوغیت سے قبل ہی حاملہ ہو جاتی ہیں اور کتنی ہی دلہنیں سہاگ رات کو حاملہ ہوتی ہیں۔ اور ادھر ڈاکٹروں نے بھی اطمینان دلا دیا ہے کہ اے فاسقو، امراض سے کیا ڈرنا، ہمارے پاس دوا موجود ہے نا، تمہیں کوئی حرام مرض لاحق نہیں ہو سکتا، ہم اس کا ازالہ کرنے کو موجود ہیں، لہٰذا جنسیات کی دنیا میں قدم آگے بڑھاؤ، ڈرو مت۔ اور جو تھوڑا بہت حکومت کا خوف ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیسے قوانین نے جگہ لے لی ہے جو زنا کو مباح قرار دیتے ہیں اور قربہ خانوں کو لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں کہ مردوں کی حبیستانی کا باقاعدہ انتظام ہو سکے۔ اور سب سے زیادہ جو ڈر اور خوف اللہ کا اور جہنم کا ہونا چاہیے تھا، تو ہم نے اپنے اولاد کو دینی تربیت سے دور رکھا ہے، ان کے راہ سے جہنم کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے دل سے ہم نے بھلا دیا ہے۔ نئی نسل کا مسلمان مسجد کا راستہ نہیں جانتا، لڑکی نہیں جانتی کہ اسلام کیا ہے۔ تو عصر جدید کی عورت آج ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے، ترقی کے نام پر ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہے کہ اس کی روشن خیالی اور اس کی آزادی اور اس کی ترقی پسندی نے اس کو آرام دینے کے بجائے انتہائی کرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج عورت ترقی کی جوش میں بھول گئی ہے کہ اس کا اصل مسکن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور قدیم زمانے جھلکی کی طرح اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے میں عافیت اور سکون ہے۔ ان تمام گناہوں کے دلدل سے نکلنے کے لیے ہم کو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ضروری قرار دیا ہے، صرف عام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انبیاء کے لیے بھی ضروری قرار دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے مرد عورت کو پاک دامن بنا دیتا ہے اور عورت مرد کو پاک دامن بنا دیتی ہے۔ شوہر کا ساتھ عورت کو نڈر اور بہادر بناتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو اپنا قدم پاتی ہے تو بے فکری سے وقت گزارتی ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی ڈور انتہائی محفوظ اور پاکیزہ ہاتھوں میں ہے۔ جس کو اپنے شوہر کا ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ ہر راستے میں ترقی کی راہوں پر چل سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر محافظ ہونے کے ناطے اس کے راہوں میں دشواریاں ہٹاتا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں عورت پر انگلی اٹھانے کے امکانات نہیں ہوتے۔ اور جب عورت خود کو محفوظ اور مکمل محسوس کرتی ہے تو معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ شوہر عورت کی مضبوط اور پروقار شخصیت کو استوار کرتا ہے، اس کو تحفظ دیتا ہے، اس کی ترقی اور کامیابی کو سراہتا ہے، اس کو معاشرے کی گندگیوں سے بچاتا ہے، سکون عطا کرتا ہے، جنسی تسکین عطا کرتا ہے۔ اسی لیے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔
اور بہترین لوگ وہ ہیں جو انسانی ضرورت کو شادی کے ذریعے پورا کرتے ہیں اور حلال اور جائز راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی کرنا میرے نزدیک ایسا ہے جیسے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ اور جو اللہ کے دین کی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ شادی کرنا کتنا آسان ہے۔ اسلام نے زنا کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، شادی کے ذریعے اس پر پابندی لگا دی ہے تاکہ آدمی زنا کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کی طرف نہ چل پڑے۔ اور فرمایا، اے لوگو، تم غض سے بصر کرو، چاہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور عورت کو حکم دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنوں سے کہہ دیجئے اے نبی وسلم کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں تاکہ کسی شر کا اندیشہ باقی نہ رہے۔